صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے جڑا جنتی پھل ہے او تے اساں ویکھیا کدے نہیں تے اسی کھاواں گے کیویں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جس وقت تساں زمین تے چل دے ہو نا کوئی ایسی پاکیزہ محفل ویکھو او دے اندر جس ویلے تساں حاضر ہو کے اللہ اس سے محبوب بندیاں دا ذکر کرو گے فرمائے اس نو اللہ نے عام قرار نہیں دیتا بلکہ جنت کا پھل قرار دیتا ہے۔ اس سے مراد ہی ہے۔ اور جناب والا یقین جانو کہ اتنی دیر دے وچ تساں نے ویکھیا ہے قرآن دی تلاوت ہوئی، نقشبندی صاحب نے نعت پڑھی، شاکر صاحب نے پڑھی، دوسرے حضرات نے پڑھی، کوئی بندہ ایک کہہ سکتا ہے کہ خلاف شرع کام ہوا ہے؟ نہیں، اے دین اسلام دے این مطابق ہے۔ نعت پڑھی ہے وہ بھی رب دے نبی دی تعریف ہوئی ہے، جڑا قرآن پڑھے وہ بھی رب دے نبیاں دی تعریف، رب دے تعریف، رب دے محبوب بندیاں دی تعریف ہے۔ اس تو مراد اے ہے، قطعی طور تے اے نہیں۔ دوسری گزارش پہلے بھی شاکر صاحب عرض کر چکے ہیں کہ ساڈا مقصد صرف اے نہیں کہ بس آگے جناب اساں نے سون لایا یا نعت پڑھی کھانا کھا کے چلے گئے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ اگر کوئی چیز قبول ہوندی ہے اس کا نام پرہیزگاری، تقوی۔ جڑا بندہ اللہ تو ڈردا ہے بہتا زیادہ، ڈر کے کوئی بھی اچھا کام کردا ہے، اچھا عمل کردا ہے، اللہ انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماندا ہے۔ کوئی بھی عمل دکھلاوے واسطے اگر بندہ کرے، حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت اللہ تعالیٰ کسے حاجی نو کھڑا کرے گا، دس تو حج کیتا ہے کس واسطے کیتا ہے کہ تو وہ آکھے گا یا اللہ میں حج کیتا ہے لیکن میں اس واسطے کیتا ہے کہ جناب تیری رضا ہوئے، تو راضی ہو جاوے۔ اللہ فرمائے گا نہیں کوڑ مارنا ہے، یہ سچ نہیں پیا بولتا، کوڑ مار دے، وہ اپنی زبان حال نال کہے گا لیکن نہیں ہوتا، دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ اس واسطے اس نے حج کیتا ہے کہ لوگ مینوں آکھن گے کہ جناب بلے بلے اس نے حج کیتا ہے۔ تو اللہ دی بارگاہ پھر قاریاں نو بھی بلایا جائے گا، حفاظ نو بھی بلایا جائے گا، تو امام نو بھی بلایا جائے گا کہ مقتدیاں نو بھی بلایا جائے گا۔ ہاں جی تساں جڑی نماز پڑھی ہے تو تساں جڑی پڑھائی ہے تو جڑا تساں قرآن پڑھے ہے تو جڑا تساں سنے ہیں تو جڑی تساں محفل سجائی ذرا اے تو دسو کیدی واسطے سجائی بیٹھے جے؟ اگر بندہ آکھے گا جی یا مولا کریمہ میں تے تیری رضا واسطے بیٹھا سا، اللہ اکبر بندیو، تو قرآن آخدا ہے اس طرح درو جس طرح درن دا حق ہے۔ حضرت ذی وقار بندہ آکھے گا مولا کریمہ میں تے تیری رضا واسطے کیتی سی لیکن زبان حال تو قدرتی شان ویکھو، خود زبان کہے گی، دل بولے گا، او دے ہاتھ بولن گے، او دا پیر بولن گے کہ نہیں یہ کوڑ ماردا ہے، یہ صرف دکھلاوے واسطے کردا سی۔ تے سجنا میں یہ کہنا چاہنا اللہ تعالیٰ سانو دین اسلام دی سمجھ عطا فرماوے اور سمجھ دے نال او دے اوتے استقامت عطا فرمائے، سارے آکھو آمین۔ تو دوسری جڑی گل کرنا چاہنا اے بڑے اہم ضروری مسئلے نے جنہوں سمجھنا چاہیے۔ ہن جڑے جتنے بھی احباب جتھے موجود ہیں اس تو ایک مراد اے بھی ہے فقہاء نے لکھیا ہے صرف نعت پڑھنا مقصد نہیں، صرف قرآن پڑھ کے روٹی کھا کے جانا مقصد نہیں، اس تو مراد ہے کہ ذرا اپنے ذہن نال سوچئے اے میرے حال ٹائم نہیں احباب جڑے انتظامیہ وہ دعا واسطے چیزاں لے میں اس واسطے اتنی دیر کر رہا ہوں وگرنہ اتنا لمحہ وقت نہیں لینا احباب دا۔ خیر میں عرض کرتا سا توجہ فرمایا جے اساں دا بیٹھنا ذرا تصور کیتا جاوے کہ ایک ساڈا بھرا سی افضال صاحب دے والد گرامی، کچھ دن او ساڈے درمیان ہے سن، آج او نہیں، کل کے پتہ ہے ساڈے وچ بھی سارے کسی ایک نے ٹر جانا ہے۔ ہن اس سے تصور کیتا جاوے یارا او تے چلا گیا ہے پھر اساں بھی جانا ہے، لیکن جان تو پہلا پھر او دے واسطے کچھ چیزاں بھی ہوندیاں نے، او کی ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہو جاواں۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو اساں کے کرنا ہے آئندہ دے واسطے نماز دی پابندی کرنی ہے تاکہ ساڈا آنا اللہ دی بارگاہ سے مقبول ہو جاوے۔ اگر کسی بندے نے قرآن دی تلاوت نہیں کیتی، کچھ کردے نے رمضان شریف آیا وہ ذکر کرنے نہیں، ہر روز اگر زیادہ نہیں قرآن کریم دی ایک آیت پڑھ لئیے میں سمجھنا ہوا ساڑی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر نماز دی پابندی اسی نہیں کر دے
نماز اسی 5 وقت ہی پڑھا آخر انسان ہے جس طرح اسی ہوں بیٹھے ہیں ایک مجبوری ہے بامر مجبوری ہے شریعت اندر ساڑھے واسطے فقہ نے سانو دسے راہ کہ ایک مجبوری ہے لیکن ایتے واسطے حکم ہے کہ اے نہیں کہ جناب شادی ہوئے کوئی ایسے معاملات ہوئے جناب اسی نماز نو چھڑ دئیے نہیں فرمایا وقت کٹ کے اس نماز تسی ادا کرو کیونکہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومنو جس وقت تساں لوگاں نے قرآن دا دامن پکڑیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دامن پکڑو گے میرا رب العالمین تساں نو تینا جانا وچ عطا فرماوے گا کڑے جان نے سجنوں ذرا توجہ فرمایا جے پہلا جان دنیا والا جے دوسرا جان قبر والا ہے تیسرا جان جناب والا محشر والا ہے اس جانا وچ رب العالمین سانو عطا فرماوے گا جیسے وقت اساں اٹھاں گے اللہ تبارک و تعالی جل والا سانو اپنے نبیاں دی سنگت عطا فرماوے گا ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ تے سجنا اے گلاں کس ویلے آندیاں نے جس ویلے بندے دے دل دے وچ دین اسلام دا درد ہوئے دین اسلام دی غیرت ہوئے ایمان دی غیرت ہوئے عارف کھڑی فرماندے نے درد منداں لئی تے لوڑ طبیبات کم سارے وچ درداں درد مندانو مولا ملدا تے نہیں ملدا بے دردا تے درد مندانو مولا ملدا تے نہیں ملدا بے دردا آپ سرکار دسنا چاہتے ہیں سجنا جس ویلے دین اسلام دا درد ہوئے گا رب العالمین مجدول کریم اپنے دین اسلام دی سمجھ عطا فرماوے گا اور کامل ایمان بھی نصیب فرما چھٹے گا ذرا لوگ نہ آکھو سبحان اللہ سجنوں ذرا توجہ فرمایا جے میرے پاک نبی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کی مطلب اس جان دے وچ جس ویلے تو چلے گا مولا کریم تینوں اپنے عذاب تو محفوظ فرماوے گا جس ویلے دنیا تو جاوے گا قبر دے جنابے والا اس عظیم امتحان میں جاوے گا مولا کریم تینوں اتھے بھی کامیاب فرماوے گا قبر والے جنابے والا اس عظیم میدان تو نکل کے جس ویلے تو حشر دے میدان تو اٹھ کے جاوے گا مولا کریم اللہ وحدہ لا شریک مولا جل والا اپنے پاک نبی دے صدقے دے نال اتھے بھی تیری مدد فرماوے گا تو سجنا ہون اسا نے کی کرنا ہے ایک چند دن نے لوگ میرے سمیت اسا یاشین گزار دینا ہے ایک سے لانتی پئی ہوئی ہے ٹچ موبائل آیا ہوا ہے ہر بندہ جناب میسج پڑھے ہوا ہے کوئی واٹس ایپ چلا رہے کوئی فیس بک چلا رہے کوئی پتہ نہیں نماز جا رہی ہے سارے وقت لیٹ ہو رہے ہیں لیکن سجنا ایک ہی کام کرنا ہے اسا نے بس نماز دی پابندی کرنی ہے شریعت اسلام دیتے عمل کرنا ہے بس اسے وچ ساڈی کامیابی ہے یقیناً ایتھے آن دا مقصد بھی یہی ہے اساں دین اسلام دے تے چلنا ہے اور چل کے ایدے تے عمل کران گے اللہ تعالیٰ سانو دعا جہانا دے وچ عزت عطا فرماوے گا آخری شعر پڑھ کے تے جناب تو زیادہ چاہنا میاں صاحب فرماندے نے کہ بہتیاں خوشیاں اوے دکھ برابر نہ تو جانی خوشیاں آنکھوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوشیاں اور دکھ برابر سے نہ جانی تو خوشیاں سکھ جاندے رخ محمد
جتھے بوزاں